ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا دیدار کر لیا جائے تو وہ دیدار بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتا ہے، اور اس دیدار کے صدقے میں بھی اگر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیدار کے صدقے میں بھی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک مقام پر قحط پڑا، لوگوں نے بڑی دعائیں کی، بہت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کی، لیکن باران رحمت کا نزول نہیں ہوا۔ سب لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے تاکہ نماز استسقاء پڑھ کے رب کی بارگاہ میں باران رحمت کے لیے دعا کی جائے۔ وہ نماز استسقاء کی تیاری میں تھے، سامنے سے ایک بزرگ آتے ہوئے نظر آئے، ان سے عرض کیا کہ حضور آپ دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کا پانی بھیج دے۔ اس بزرگ نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میری آنکھوں میں جو امانت ہے اس امانت کا صدقہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ ابھی وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تھے، اللہ نے باران رحمت کا نزول فرما دیا۔ اب لوگ حیران ہیں، جب لوگ فارغ ہوئے تو چند لوگ اس بزرگ کے پیچھے پیچھے گئے، ان کی کٹیا میں داخل ہوئے اور جا کر کے کہا کہ حضور آپ بتا دیں، آپ نے جو یہ دعا کی ہے کہ اللہ میری آنکھوں میں جو امانت ہے اس امانت کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے، وہ کون سی امانت آپ کی آنکھوں میں ہے کہ اس وسیلے سے آپ نے دعا کی تو رب نے رحمت کا پانی بھیج دیا؟ تو بزرگ نے فرمایا سنو، میری ان آنکھوں نے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے، اس دیدار کا وسیلہ جب میں نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا نا، اللہ نے باران رحمت کا نزول فرما دیا۔ تو ایسی ہستیاں ہوا کرتی ہیں کہ ان کو اگر دیکھ لو نا تو ان کا دیکھنا بھی اتنی بڑی عبادت بن جاتا ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اس دیکھنے کا وسیلہ اگر پیش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور حضرات مکرم، بلا شبہ یقیناً یعنی اس بات کے اندر کوئی جو ہے وہ ذرہ برابر بھی شبہ و تردد نہیں ہے کہ ماضی قریب کے اندر حضور سیدی سرکار نائب غوث اعظم مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات گزری ہے کہ جن لوگوں نے ان کا دیدار کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ کا چہرہ واقعی ایسا چہرہ تھا کہ جنہوں نے دیکھ لیا، جنہوں نے دیدار کر لیا، گویا کہ انہوں نے اپنے دامن کے اندر کائنات کی دولتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ اور آج بھی زمین پر بہت سارے ایسے لوگ باقی ہیں جنہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیدار کیا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بحمدہ تعالی ان کا چہرہ دیکھ کر کے بندہ اگر گنہگار ہوتا تھا تو نیک بن جاتا تھا، اور نیک ہوتا تھا تو اس کے دل کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ اور بھی زیادہ پیدا ہو جاتا تھا۔ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے
ہندوستان سے ہجرت کر کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس شہر کے اندر اقامت اختیار کی، اس آرزو اور امید میں کہ میری موت آئے تو قدم رسول میں میری موت آئے۔ یہ وہاں پر ایک لمبے زمانے تک موت کی آرزو لے کر کے وہیں پر موجود رہے۔ ان کا خود کا بیان ہے کہ میں 16 سال کا تھا اور مودی سے صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیلی بھیت میں پڑھا کرتا تھا، اور میرے استاد حضور مودی سے صورتی ہر جمعرات کو بریلی شریف جاتے تھے اعلیٰ حضرت کا دیدار کرنے کے لیے، تو میں بھی ساتھ میں جایا کرتا تھا تاکہ میں بھی اعلیٰ حضرت کا دیدار کروں۔ یہ ان کی قسمت تھی کہ ہر ہفتے وہ اعلیٰ حضرت کا دیدار کرتے تھے۔ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، اگر کسی نے ایک بار اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہو، ایک بار، وہ ایک نظر کا ثواب مجھے دے دے، اپنی زندگی کی ساری نیکیاں اس کو میں دے دوں گا۔ تو وہ دیدار اتنا اہم دیدار، تو فرماتے ہیں قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اپنے استاد کے ساتھ ہر ہفتے جمعرات کو میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اور اس وقت میری عمر 16 سال کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند اس وقت 3 سال کے بچے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ان کا بچپن دیکھا، پھر میں نے ان کی جوانی دیکھی، اور پھر میں نے ان کا بڑھاپا دیکھا۔ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو بچپن میں بھی بزرگ دیکھا، جوانی میں بھی بزرگ دیکھا، اور بڑھاپے میں بھی بزرگ دیکھا، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں سرکار کے روزے کے پاس میں کھڑے ہو کر کے کہ میری نگاہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو ہمیشہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیکر پایا ہے۔ تو جن لوگوں نے دیکھا ہے یہ ان کی شہادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مفتی اعظم ہند کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ عرس مفتی اعظم ہند کے موقع پر چونکہ میں یہاں پہ حاضر نہیں تھا تو ان کی بارگاہ میں یہاں پر میری عقیدتوں کا خراج میں پیش نہ کر سکا، تو آج میں اس قرض کو ادا کرنے کے لیے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غوث کا جو مقام و رتبہ مقام غوثیت ہے وہ امام حسن تک پہنچا، امام حسن سے امام حسین کے پاس آیا، پھر غوثیت کا مقام امام حسین سے امام زین العابدین کے پاس آیا، امام زین العابدین سے امام باقر کے پاس، ان سے امام جعفر صادق کے پاس، ان سے امام موسیٰ کاظم کے پاس، ان سے محمد تقی محمد رضا کے پاس، پھر محمد تقی کے پاس، پھر محمد نقی کے پاس۔ یہ غوث ہر زمانے میں غوث اعظم ہوتا ہے، یہ ایک کے بعد ایک غوث اعظم اپنے زمانے میں ہوتے رہے۔ جب ان کے بعد میں امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ زمانے کے غوث بنے تو آپ کے وصال کے بعد پھر کوئی مستقل غوث اعظم نہیں ہوا۔ 200 سال تک جتنے بھی لوگ آئے جو مقام غوثیت پر تھے وہ امام حسن عسکری کے نائب بن کر کے آئے، یہاں تک کہ جب بغداد میں سرکار غوث پاک پیدا ہوئے، غوث پاک کی ولادت ہوئی، تو پھر مقام غوثیت سرکار غوث پاک کے دستے سر پہ سجایا گیا۔ پھر جب سرکار غوث پاک کا وصال ہو گیا تو اس زمانے سے لے کر امام مہدی جو قیامت سے پہلے آئیں گے اس وقت تک کوئی غوث اعظم مستقل پیدا نہیں ہوگا، جتنے لوگ آئیں گے سرکار غوث پاک کے نائب بن کر کے آئیں گے، یہاں تک کہ قرب قیامت میں امام مہدی تشریف لائیں گے تو غوثیت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو غوث ہیں ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد میں غوث حضرت عمر فاروق ہیں، پھر غوث اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، اور پھر اس کے بعد میں امام زین العابدین کے بعد امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، محمد تقی، محمد رضا، محمد تقی، محمد نقی، امام حسن عسکری، اور پھر اس کے بعد میں غوث پاک۔ اب غوث پاک تک جو ہے وہ جتنے بعد میں لوگ آئے سب آپ کے نائب ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے ان چند 100 سالوں کے اندر کوئی مستقل غوث اعظم نہیں ہوا، جو بھی آیا غوث پاک کا نائب بن کر کے آیا۔ اور یہ یقینی اور حتمی چیز ہے، جن بزرگوں نے دیکھا انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے اندر نائب غوث اعظم رہے۔ یہ ایک دم یقینی چیز ہے، واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نواب راحت خان یہ ایک پیر کی تلاش میں تھے، انہوں نے بہت تلاش کیا،
تلاش کرتے کرتے جب تھک گئے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نائب غوث اعظم ہوگا اسی سے میں بیعت ہوں گا۔ جب تلاش کرتے کرتے تھک گئے، کوئی نگاہوں میں جچا نہیں، تو بغداد شریف تشریف لے گئے۔ بغداد گئے یہ ارادہ کر کے کہ وہاں کے سجادہ نشین کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے میں مرید ہو جاؤں گا، لیکن جب بغداد شریف کے سجادہ نشین کو دیکھا تو ان کا دل جمع نہیں، بڑی جو ہے مایوسی ہوئی۔ بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آپ کے در پاک پہ آیا تھا، میں آپ کے نائب کے ہاتھوں پر بیعت ہونے کے لیے، لیکن میرا دل جمع نہیں، سرکار کرم فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ دعا کی، آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ خواب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، اور سرکار مفتی اعظم ہند کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے تم مرید ہو جاؤ، یعنی گویا کہ آپ بتا رہے ہیں اس زمانے کے اندر اگر میرا کوئی نائب ہے تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا میرا نائب ہے۔ تو یہ آپ کے سر پر نیابت کا تاج آپ کے زمانے کے اندر رکھا گیا، نائب غوث اعظم ہونے کا، اور اس بات کی شہادت بہت سارے بزرگوں نے دی۔ عراق کی سرزمین پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے سامرا، وہاں پہ ایک بزرگ تھے، ان کو لوگ کہتے تھے یہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، اس قدر نیک اور پارسا، صاحب کشف و کرامت۔ انہوں نے ایک بار فرمایا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا نائب غوث اعظم ہے، اور بغداد شریف کے وہ عظیم پیر طاہر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بعد میں پاکستان تشریف لے آئے تھے، جب ان کی بارگاہ میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے اور جا کر کے کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ فرما دے دعا تو میں کر دیتا ہوں، لیکن تمہارے گھر میں تو سب کچھ ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے دادا غوث اعظم نے تمہارے دادا احمد رضا کو اتنا دے دیا کہ تم اگر لے کر کے بانٹتے رہو تب ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ میرے دادا غوث اعظم نے تمہارے دادا مفتی اعظم ہند کو اتنا نوازا کہ اگر تم ساری زندگی بھی اس سے لے کر کے لوگوں کو دیتے رہو گے تمہارا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ گویا کہ انہوں نے بتا دیا کہ اس زمانے میں فیض غوث اگر کسی کے در سے ملے گا تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے در پاک سے ملے گا۔ اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نائب غوث اعظم ہیں، اس طرح کا ایک واقعہ اس موقع پر پیش آیا، ایک شخص سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں مرید ہونے آیا۔ جب مرید کرنے لگے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کہلواتے ہیں کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہو تو وہ چپ ہے، آپ نے دوبارہ کہا پھر بھی وہ چپ ہے، تیسری بار جب چپ رہا تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ تو اس کے بعد میں وہ کانپ گیا اور کہنے لگا یقیناً میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا، تین بار سرکار مفتی اعظم ہند نے کہلوایا، کہنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے، بعد میں اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یقیناً میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ بات کیا ہے؟ کہا کہ جب 3 مرتبہ کہلوایا تو میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن جب آپ نے جلال کا اظہار کیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میری نگاہوں کے سامنے غوث اعظم ہے، تب میں نے کہا کہ یقیناً میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہ نیابت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، اور آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ہم شبیہ غوث اعظم آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کے مشن کو آپ کے دور کے اندر سرکار مفتی اعظم ہند کے ذریعے آگے بڑھایا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک الہ آباد کے حاجی تقی کا بیان ہے، جب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوا، میں نے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں دعا کی کہ یا رسول اللہ میرے پیر سے میری ملاقات ہو جائے۔ دیکھیں عشق والے جو رہتے ہیں وہ ہر جگہ اپنے پیر کا تصور اپنی نگاہوں میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے، عصر کے وقت میں دیکھا سامنے سے سرکار مفتی اعظم ہند آ رہے ہیں۔ اب جب دیکھا تو جو ہے وہ دست بوسی کی، اور اس کے بعد میں جب بٹھایا حضور مفتی اعظم ہند نے تو فیض پہنچایا، فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا؟ بغداد شریف میں بارگاہ غوث اعظم میں ہوں، اور اس کے بعد میں دیکھا کہ روزے سے غوث اعظم تشریف لائے، اور سرکار غوث پاک نے جو ہے وہ بڑا کرم فرمایا۔ اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند تو موجود ہی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور مفتی اعظم ہند جو آئے تھے، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ میری سفارش کو قبول فرما لیا تھا، میری دعا کو قبول فرما لیا تھا، آپ یہاں پہ نہیں بریلی شریف پہ ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے جو جملہ کہا نا حاجی تقی نے کہ سرکار غوث پاک کو اگر کسی نے نہ دیکھا ہو
تو حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ لے، آپ کی شکل حضور غوث پاک سے ملتی ہوئی، اسی لیے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم، جنہوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دے رہے ہیں۔ میں نے غوث پاک کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ غوث پاک اس مقدس آقا کا سایہ اس غلام کے چہرے پہ اتنا نمایاں تھا، ایسا لگتا تھا کہ تجلیات کی بارشیں غوث پاک کی بارگاہ سے سرکار مفتی اعظم ہند پہ ہو رہی ہیں۔ کہا نا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کبھی پاؤ گے، پھر کب جبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے ان کے روزے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے۔ اللہ نے سرکار مفتی اعظم ہند کو وہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا تھا کہ اہل دل ہمیشہ گواہی دے۔ حضور قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف سے کبھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر میں مدینے سے باہر گیا اور مجھے موت مدینے سے باہر آ گئی یہ میں گوارا نہیں کرتا، لیکن جب حضور مفتی اعظم ہند تشریف لاتے تو مدینے سے باہر نکل کر کے ان کا استقبال کیا کرتے۔ ان کو پتا تھا کہ اس زمانے کے یہ نائب غوث اعظم ہے، ان کی رضا اگر حاصل کر لی تو پھر ساری دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اور نائب غوث اعظم ہونے کی طرف اشارہ آپ کے پیر و مرشد نے بھی فرمایا تھا۔ رات کا وقت ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر خانہ ماریرہ شریف کے اندر شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور گفتگو چل رہی ہے، معرفت کی باتیں چل رہی ہیں۔ رات بہت گزر گئی، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں اعلیٰ حضرت جب وہاں سے اٹھ کر کے اپنے قیامگاہ پہ آئے اور دونوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ صبح کے وقت میں حضور شاہ ابو الحسین نوری علیہ الرحمہ نے بھی ارادہ کیا میں احمد رضا کو بشارت دوں گا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے شاہ ابو الحسین نوری علیہ الرحمہ کو مرشد کو بتاؤں گا۔ لیکن جب مسجد کی سیڑھیوں پہ ملاقات ہوئی نا تو پھر شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا احمد رضا مبارک ہو، تمہارے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ بچہ ولی ہے، ایک زمانہ اس سے فیض پائے گا اور یہ فیض کا دریا جاری کرے گا اور بہت سارے گمراہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت کا نور عطا فرمائے گا۔ میرے پاس میں امانتیں ہیں، میں جب میں بریلی آؤں گا تو وہ امانتیں اس کے سپرد کروں گا۔ جب 6 ماہ اور 3 دن کے حضور مفتی اعظم ہند ہوئے، شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے ہیں بریلی شریف۔ یہ شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، جنہوں نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے نا وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ مدارج آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے خود لکھا ہے میں نے کس کس مقام کو طے کیا، میں نے کیسے جناتوں پر حکومت کی، میں نے کیا کیا۔ ان کی کتاب کو آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا ولایت کے بڑے اعلیٰ منصب کے اوپر یہ فائز تھے۔ لیکن جب پہنچے ہیں نا تو 6 ماہ اور 3 دن کا بچہ ہے، انگلیاں چسا کر کے مرید بھی کر رہے ہیں اور خلیفہ بھی بنا رہے ہیں۔ خلافت اتنی آسانی سے بچوں کو تو نہیں دی جاتی، اور وہ بھی کس کی خلافت؟ اپنے زمانے کا جو کتب ہو وہ خلافت دے رہا ہے، اپنے زمانے کا بڑا ولی ہے وہ خلافت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، کہا تھا احمد رضا تمہارا یہ بیٹا ولی ہے۔ اور بعد میں پیر و مرشد نے جو کہا تھا لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اس وقت دیکھا جب ہندوستان کی سرزمین پر 1922 کے اندر شدی تحریک کے نام سے ایک جو ہے وہ ناپاک تحریک چلی تھی، جس کے دام تزویر میں گرفتار ہو کر 1000 2000 نہیں بلکہ ایک روایت کے مطابق 7 سے 8 لاکھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اور معاذ اللہ اسلام چھوڑ کر کے یا تو کفر اختیار کر لیے تھے یا اس کی تیاری میں تھے۔ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد نے جو بچپن میں بشارت دی تھی اس کی تعبیر اب لوگوں کے سامنے پیش فرمائی کہ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لاکھوں لوگوں کو ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ اور وہ تو ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، اس داستان کو جب پڑھو نا تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ بوڑھا آدمی، کمزور آدمی کیا اتنی محنت بھی کر سکتا ہے۔ آج اگر کوئی طاقتور ہو اور پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر کہیں جائے تو کتنی فرمائشیں ہوتی ہیں، مجھے یہ ٹکٹ چاہیے اور اے سی کا ٹکٹ چاہیے، میں پلین سے جاؤں گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے لوکل ٹرینوں کا بھی سفر کیا، لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے بسوں کا سفر کیا، اور کتنی مرتبہ بیل گاڑی پر بیٹھ کر کے گئے، اور ایسا بھی ہوا کہ پیدل کئی کلومیٹر چل کر کے گئے۔ ایک ہی جذبہ دل کے اندر تھا، لوگوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ والوں کا جسم کمزور ہوتا ہے لیکن ان کی روحانی طاقتیں بڑی عظیم ہوا کرتی ہیں۔ اور ایک بات ہم نے یہ بھی دیکھی ہے، اللہ کا ولی جتنا جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اس کا چہرہ اتنا ہی نورانی ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا دستور کیا ہے، اگر جسم کمزور ہو جائے تو چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کا معاملہ الگ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اولیاء کرام
کا جو جسم گھلتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں گھل جاتا ہے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، کردن مہمانی عشق محمد، جگر کے کوفتے دل کے پسندے۔ کیا یہ شعر کہنا جائز ہے؟ اس لیے کہ شاعر اس شعر کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں نے عشق محمد کی مہمان نوازی کے لیے جگر کے کوفتے بنائے ہیں اور دل کے کباب بنائے ہیں۔ تو انسان کا گوشت تو حرام ہے، تو اتنی عظیم ذات کی بارگاہ میں انسان کے گوشت کے کباب پیش کرنا اس شاعر کا یہ کہنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب میں لکھا، انسان کا گوشت انسان پر حرام ہے، انسان کا گوشت عشق پر حرام نہیں ہے۔ شاعر نے جو لکھا ہے نا کہ کردن مہمان یہ عشق محمد، میں نے عشق محمد کی مہمان نوازی کے لیے جگر کے کوفتے اور دل کے کباب بنائے ہیں۔ اور عشق کا معاملہ یہی ہے کہ عشق کا معاملہ یہی ہے کہ جب عشق کسی سے ہوتا ہے نا تو عشق سب سے پہلے اپنے محبوب کے سوا سب چیزوں کو جو ہے وہ جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ دل میں محبوب کی جب یاد بڑھ جاتی ہے نا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرمایا آگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم جب رب کی بارگاہ کا پسندیدہ ہوتا ہے تو اس کا جسم موٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں گھل جاتا ہے۔ عشق کی غذا کیا ہے؟ جسم کو گھلا دینا۔ تو اللہ والوں کا جسم جو گھل جاتا تھا وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں گھل جاتا تھا، لیکن ان کا چہرہ اتنا تابناک ہوا کرتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے جو سفر کیا نا، اس سفر کی داستان آج ہم تو نہیں اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند جہاں پہ ایمان بچانے کے لیے جاتے تھے وہاں سے خط لکھتے تھے جماعت رضائے مصطفیٰ کے دفتر میں۔ تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے دفتر میں جو خط ہیں ان خطوں کو پڑھ کے دیکھو، سرکار مفتی اعظم ہند نے جو لکھا ہے نا، آدمی پڑھے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ فرماتے آج ہم فلاں جگہ گئے لوگوں کا ایمان بچانے، ہمارے پیچھے کتے دوڑائے گئے، ہم فلاں جگہ گئے ہمارے اوپر پتھر پھینکے گئے، آج ہم فلاں جگہ گئے تھے ہمارے اوپر جو بندوق تان کر کے ہمیں اس طرح سے ڈرایا گیا، ہمیں اس طرح سے گالیاں دی، لیکن وہ مرد مجاہد اپنا سب کچھ قربان کر کے، بتاؤ جو اپنے زمانے کا اتنا بڑا ولی ہو، لوگ اسے ہاتھوں میں لے کر کے چلتے ہیں، اس کے قدموں کا دھون پیتے ہیں، لیکن وہ اپنے سارے آرام کو چھوڑ کر کے امت مسلمہ کے ایمان کو بچانے کے لیے گاؤں گاؤں میں جا رہا ہے، دیہات دیہات میں جا رہا ہے۔ اس کی پوری ایک داستان ہے کیسے کیسے انہوں نے ان مشقتوں کو برداشت کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ تو آگرہ کا واقعہ بڑا مشہور بھی ہے کہ جب آپ وہاں سے گئے ٹرین چھوڑ کر کے آگے کوئی سواری بھی نہیں جاتی تھی وہاں گاؤں میں، پیدل آپ چل کر کے گئے، حضور شیر بے شہل سنت وغیرہ آپ کے ساتھ میں تھے، وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ پورا گاؤں اکٹھا ہے، وہاں پر پنڈت بیٹھا ہوا ہے، پوڑیاں چھن رہی ہیں، نائی کیچی لے کر بیٹھے ہیں اور کیچی سے بال قطر کر کے ان مسلمانوں کو کافر بنانے والے ہیں، گھر واپسی کا پورا پلان تیار ہے۔ حضور شیر بے شہل سنت نے جب اسلام کی حقانیت پر تقریر کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کیوں تقریر کر رہے ہیں؟ جب یہ لوگ خود ہی کافر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیوں بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ جب سرکار مفتی اعظم ہند نے دیکھا نا کہ بات تقریر سے نہیں بنے گی تو پھر مرد قلندر پھر اپنے آپ میں آ گیا، اور اللہ کا ولی جب وجد میں آتا ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس مسنڈے سے کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اتر کر کے نیچے آؤ، تم بھی آگ میں کودو میں بھی آگ میں کودتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جس کا دین جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضور مفتی اعظم ہند کمزور اور ناتواں، اور وہ مسنڈا آپ اس کے تخت پر چڑھ گئے اور ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ کر کے کہا اگر سچے ہو تو نیچے اترو، میرے ساتھ میں آگ میں کود کر کے دکھاؤ۔ اس وقت لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ حضور اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اگر یہ سچا ہوتا تو اس کے چہرے پہ پسینہ نہیں آتا، وہ اتر کر کے نیچے آتا۔ آپ کے چہرے کی حقانیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے دین اسلام ہی کو سچا مذہب بنایا ہے۔ اس طرح کے واقعات سے تاریخ جماعت رضا مصطفیٰ بھری ہوئی ہے۔ آپ اٹھا کر کے اس زمانے کی تاریخ کو دیکھیں تو عزیزان مکرم، جو نائب غوث آدم ہوتا ہے اس کا مشن کیا ہوتا ہے؟ حضور غوث پاک نے ایک موقع پہ فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنگل میں چلا جاؤں، عبادت کروں، نہ کوئی مجھے دیکھ کے میں اپنے رب کی یاد میں مگن رہوں، لیکن میرے ذمہ ایک کام لگا دیا گیا، لوگوں کی ہدایت کا کام لگا دیا گیا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں لوگ میرے ہاتھوں پہ جو ہے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو جو آگے لے کر کے چلے گا اس کا طریقہ یہی ہوگا، ہر تکلیف کو برداشت کرے گا لیکن دین کے پرچم کو بلند رکھے گا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند، اللہ اکبر، جو حضور علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے کہا تھا نا میں نے بچپن میں بھی انہیں پرہیزگار دیکھا،
जवानी में भी परहेजगार देखा, अब बुढ़ापे में भी परहेजगार देखा। हुजूर मोहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी के फतवे से ज्यादा उसका तकवा देखना हो तो मुस्तफ़ा रज़ा को देख ले। फतवे से बढ़ करके अल्लाह ने उनको तकवा दिया था। अब उनके तकवे की जो अलग अलग जहतें हैं ना, उन जहतों पे मैं क्या गुफ्तगू करूं, खाली एक नमाज का मामला ले लें। नमाज का इतना एहतमाम, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस वक्त हालात बड़े खराब थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का मकान जिस इलाके में था वहां पे ज्यादातर गैर मुस्लिम थे। तो आप नमाज के लिए जब मस्जिद में जाते, लोगों ने कहा कि मस्जिद में न जाया करें, हालात खराब हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने किसी एक की न सुनी, कहा मैं नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाकर के ही पढ़ूंगा। ऐसे हालात में जब हजारों लाखों लोगों के खून की होली खेली गई, उस दौर में भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मस्जिद में जाकर रोजाना 5 वक्त पाबंदी से नमाज अदा किया करते थे। और आपका बस मतमाई नजर यही था कि नमाज किसी हाल के अंदर जो है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एक बार आपके पाँव का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा पानी भी नहीं लगा सकते, वुजू ना करें, तयम्मुम कर लें और बैठ करके नमाज पढ़ें। कहा नमाज पढ़ूंगा तो वजू करके ही पढ़ूंगा और पढ़ूंगा तो खड़े होकर के ही पढ़ूंगा। अब बात समझ में नहीं आती, ऑपरेशन हो जाए, बंदे को इतनी तकलीफ होती है, बंदा गवारा कैसे करेगा। लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने वजू बनाया और खड़े होकर के नमाज अदा की। बात कैसे समझ में आएगी, मैंने अभी बताया। अल्लाह वालों का जिस्म जो होता है बज़ाहिर कमजोर होता है, लेकिन उनकी रूहानियत बड़ी ताकतवर होती है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीर लगा था ना, लोग हाथ लगाते थे, जान निकलती थी, इतना दर्द था। लेकिन जब अल्लाहु अकबर कहकर नमाज पढ़ने खड़े हुए ना, लोगों ने तीर निकाल लिया। नमाज के बाद पूछा गया तो कहा मुझे तो पता नहीं चला। कहा क्यों पता नहीं चला, जब बंदा रब की मोहब्बत में जब गर्क हो जाता है तो फिर उसे अपने दर्द का एहसास नहीं रहता। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने नमाज उसी हालत के अंदर, दर्द की हालत में खड़े होकर के अदा की। और हमने देखा, कितने बुजुर्गों को देखा, हुजूर ताजुश शरिया को खुद हमने हमारी निगाहों से देखा है कि कितना भी दर्द रहे, जब अल्लाह अकबर कह के नमाज के लिए खड़े हो जाते सारा दर्द गायब हो जाता है। आला हजरत का भी यही तरीका था। एक बार तो ऐसा दर्द उठा कि किसी पहलू चैन नहीं पड़ता था, अल्लाह अकबर कह के जोर की नमाज की नीयत की, सारा दर्द गायब हो गया। ये उन अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। तो सारा दर्द उनका गायब हो जाता था जब रब की बारगाह में वो खड़े होते थे। लोगों ने देखा, वो बताते हैं कि 2-2 लोग पकड़ के मस्जिद में लेकर के जाते, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ पाते, खड़े खुद से नहीं हो पाते। लेकिन जो ही अल्लाह अकबर तकबीर होती और जमात कायम होती, जब अल्लाह अकबर कहते सारा दर्द खत्म, अपने आप खड़े हैं, अपने आप रुकू भी कर रहे हैं, सजदा भी कर रहे हैं। ये वो रूहानी ताकतें थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमा। हर मकसद, हर मकाम पर आपका मकसद था अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की बजावरी करना। जब पहली मर्तबा जयपुर से दिल्ली का फ्लाइट का आपने सफर किया, जब पहुंचे बंबई, जयपुर से बंबई पहुंचे, तो आपने लोगों से कहा कि हवाई जहाज का सफर बहुत अच्छा है, आप लोग बताओ क्यों अच्छा है। किसी ने कहा कि हजरत बहुत कम वक्त में पहुंच जाते हैं, किसी ने कहा कि बड़ा आराम है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मेरी नजर में हवाई जहाज का सफर इसलिए अच्छा है कि वहां से जोहर की, फजर की नमाज पढ़ के निकले और यहाँ पर आकर के जोहर की नमाज पढ़ ली, कोई नमाज इसके अंदर कज़ा नहीं हो पाती है। अल्लाह वाले अगर सफर भी करते हैं तो उसके अंदर मतमई नजर। वो आला हजरत ने कहा था ना, जब हज के लिए जा रहे थे तो अगर दूसरी गाड़ी का टिकट निकालते तो सस्ता था, लेकिन नमाज नहीं मिल पाती, और आपने जो है वो डायरेक्ट गाड़ी का टिकट निकाला तो 235 रुपए का आया, कई 1000 रुपए का हो गया। वो आला हजरत ने वही टिकट खरीदा और आराम से नमाज पढ़ी और उसके बाद में तार लिख करके कहा कि जो इतना महंगा मैंने टिकट खरीदा था ना, यहाँ पे जमात के साथ नमाज पढ़ ली, मेरा पैसा वसूल हो गया, आगे मैं फ्री में सफर कर रहा हूँ। अल्लाह वाले पैसा वसूल हो जाना किसको कहते हैं, जब नमाज वक्त पे। और यहाँ पे लोगों को देखो, यहाँ तो नमाज पढ़, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन सफर में जाके कितने लोगों को देखा गया है कोई नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं। मैं कितने सफर करता हूँ, मैंने, मेरे ख्याल से इस ट्रेन के अंदर सैकड़ों लोग हैं, क्या एक भी कोई मुसलमान बंदा नहीं होता? बहुत मुश्किल से चंद लोग नमाज पढ़ने वाले मिलते हैं। हालांकि नमाज जैसे हज़र में फ़र्ज है, ऐसे ही सफ़र में भी नमाज फ़र्ज है। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आखिरी वक्त के अंदर जब खाना नहीं खाते थे, लोगों ने बहुत इसरार किया, नहीं खाते नहीं खाते। आखिर में एक मुरीद ने कहा कि हज़रत आप खाना खा लें, थोड़ी ताकत आ जाएगी तो नमाज पढ़ने में आसानी रहेगी। कहा अच्छा, नमाज में आसानी रहेगी तब तो लाओ मैं खा लेता हूँ। यानी वैसे नहीं खाते, लेकिन नमाज की बात आई तो खाने के लिए तैयार हो गए। और एक अजीब कैफियत थी आखिरी ज़माने में, आपकी उम्र के जो आखिरी साल हैं वो जज्ब के आलम में रहते थे, आपको दुनिया माफिया की कोई खबर नहीं थी, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त आता फौरन कहते मुझे वुजू कराओ, मैं नमाज अदा करूंगा।
اور آپ نے کتنی مرتبہ نماز کے لیے ٹرین کو چھوڑ دیا، کتنی مرتبہ نماز ادا کرنے کے لیے بس کو چھوڑ دیا اور نماز وقت پہ ادا کی. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو اگر سمیٹا جائے نا تو وہ خود ایک الگ مکمل ایک عنوان ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ایک بار میں سفر میں ساتھ میں تھا اور لوکل ڈبے کے اندر ہم لوگ سفر کر رہے تھے. آج کو کوئی پیر لوکل ڈبے تو چھوڑو سلیپر میں بھی سفر کرنا گوارا نہیں کرے گا، ایسی اور وہ بھی 2 ٹائر اور فرسٹ کلاس کا ٹکٹ، بلکہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے بغیر لوگ باہر آنا بھی گوارا نہیں کریں گے. حضور مفتی اعظم ہند، کیا ان کے تقوی کا کوئی جواب، نہ ان کی جو ہے وہ علم و فضل کا کوئی جواب. اتنا جو ہے وہ اپنے وقت کا جید عالم کہ آل انڈیا تعلیمی کانفرنس ہوئی تو 500 مشائخ اور سینکڑوں مفتیان کرام نے برملا یہ کہا تھا کہ اپنے زمانے کے مفتی اعظم ہند ہیں. اتنے لوگ جن کی عظمتوں کا اعتراف کریں، ان کا یہ عالم لوکل ڈبے میں سفر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جب نماز کا وقت ہوا نا، آپ نے فرمایا نماز پڑھیں گے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں میں حیران تھا کیسے انتظام ہوگا، یہاں پہ تو لوگ ایک دم جو ہے وہ بالکل مل کر کے بیٹھے ہوئے، جگہ بھی نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند گئے، وضو بنا کر کے آئے، فرمایا میں نماز پڑھوں گا، تم لوگ ہٹ جاؤ. اور اتفاق کی بات ہے ڈبے میں کوئی مسلمان بھی نہیں تھا، حضرت کے ساتھ جو تھے وہی خالی مسلمان تھے. اب جب آپ نے فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ جگہ نہیں، ہم کہاں ہٹیں. آپ جلال میں آ گئے، فرمایا اگر جگہ نہیں ہے تو ایک کے اوپر ایک چڑھ جاؤ، لیکن ہم نماز یہیں پہ ادا کریں گے. جب آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا نا، سارا ڈبہ سمٹ گیا اور وہیں پر آپ نے جب ٹرین رکی تو جماعت کے ساتھ میں آپ نے نماز ادا فرمائی. یعنی نماز کا اہتمام اتنا زیادہ تھا. آخری وقت میں جس رات میں آپ کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا کہ حضور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، بہت کمزوری ہے. فرمایا نہیں، نماز تو وضو کر کے میں کھڑے ہو کر کے ہی ادا کروں گا. یہ سب روحانی قوتیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مفتی اعظم ہند کو تقویٰ دیا تھا. حضور محدث اعظم نے جو فرمایا تھا نا کہ جن کا تقویٰ جن کے فتوے سے بھی زیادہ ہے، بلا شبہ وہ ذات مصطفیٰ رضا کی ذات ہے. اللہ نے وہ تقویٰ آپ کو واقعی عطا فرمایا تھا. حضور مفتی اعظم ہند نے حق گوئی اور بے باکی کی جو مثال قائم کی ہے نا، آج حضور مفتی اعظم ہند خود تو بڑے تھے، بہت بڑے باپ کی اولاد تھے، خود بھی بڑے تھے، اور آج جو آپ کی عظمتوں کا خطبہ پڑھ رہے ہیں نا، ابھی چھوٹے لوگ نہیں پڑھ رہے، بڑے بڑے لوگ آپ کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چہرے کے اندر وہ سب کچھ عطا فرمایا تھا. جو دیکھ لیتا تھا وہ کہتا تھا میں نے اللہ کے ولی کو دیکھا ہے. جو دیدار کر لیتا تھا کہتے میں نے زندگی میں اگر کسی بزرگ کو دیکھنے کی تمنا تھی، وہ تمنا آج میری پوری ہو گئی ہے. اللہ نے اس چہرے کے اندر وہ جلوہ رکھا تھا. 1945 کی بات ہے جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. اس زمانے میں حاجیوں پر ایک ٹیکس لگایا گیا تھا اور وہ ٹیکس ناجائز اور حرام تھا. اب علماء خاموش ہو گئے کیونکہ سعودی حکومت کسی کی روح رعایت نہیں کرتی ہے. کتنے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، علماء ڈر گئے، مفتیان کرام فتویٰ دینے سے رک گئے. لیکن جب ہندوستان سے چل کے سعودی میں پہنچے حضور مفتی اعظم ہند، آپ سے کہا گیا کہ یہاں پر سعودی حکومت نے حاجیوں پر ناجائز ٹیکس لگایا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں باہر آیا ہوا ہوں، میرا اپنا ملک نہیں ہے، یہ ظالم ہے، کیا کریں گے. آپ نے وہیں پر اسی زمین پر بیٹھ کر کے القنابل الذریہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور دلائل کی روشنی میں ثابت کیا کہ سعودی حکومت نے جو حاجیوں پہ ٹیکس لگایا ہے وہ ناجائز و حرام ہے. دلائل کے انبال لگا دیے. جب مکہ اور مدینہ کے علماء نے دیکھا نا تو کہا کہ ان ھذا الا الہام، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے الہام معلوم ہوتا ہے. اور انہوں نے پکار کر کے کہا آپ صرف ہندوستان کے مفتی نہیں، آپ ہندوستان کے بھی مفتی اعظم ہیں اور آپ عرب کے بھی مفتی اعظم ہیں، آپ شیخ عرب بھی ہیں اور شیخ عجم بھی ہیں. برملا انہوں نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا اور حق گوئی میں آپ نے کبھی کسی کی روح رعایت نہیں کی. جب آپ جا رہے تھے لکھنؤ سے بریلی شریف، 1955 کی بات ہے، جب پہنچے ہیں پلیٹ فارم پہ گاڑی چھوٹ گئی، جلدی سے سامنے والے ڈبے میں چڑھ گئے اور وہ فوجیوں کا ڈبہ نکلا. آپ تصور کریں، یہ خالی واقعات نہیں ہے، اپنے زمانے کا جو ولی نائب غوث اعظم اتنی سادگی پیدل سفر کر رہا ہے، لوکل ڈبے میں سفر کر رہے ہیں اور لوگ ان کے دیدار کے لیے ترستے ہیں اور وہ اپنی الگ دنیا میں مگن ہے. وہ اب جب فوجیوں کے ڈبے میں چڑھے نا، فوجی تو ہوتے ہی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے اخلاق کے بارے میں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے. آپ جلال میں آئے اور جلال میں آ کے فرمایا چپ رہے، نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی سننا گوارا نہیں کروں گا. آپ نے دیکھا کہ ان کا ڈبہ ہے، یہ کیا بدسلوکی کریں گے. آپ سے بھی ایک بات جانتے تھے، رب نے فرمایا جو حق کے اوپر ڈٹ جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں. جب آپ نے کلمہ حق ادا کیا نا، سارے فوجی سہم گئے جو اب تک جو ہے وہ جگہ نہیں دے رہے تھے. انہوں نے پوری سیٹ خالی کی کہ بابا آپ یہاں پر لیٹیے.
پورے آرام سے پورے سفر میں ان کا خیال رکھا، اور بریلی آیا نا تو معافی مانگتے ہوئے عزت اور آبرو کے ساتھ میں آپ کو اسٹیشن پر انہوں نے رخصت کیا۔ یہ کلمہ حق کا یہ اثر ہوا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں حق بات کہیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کیا ہو جائے گا، جس میں ایک جان ہے، اگر ایسی سینکڑوں جانیں ہوں نا دین کے لیے سب قربان ہو جائیں تب بھی کم ہے۔ اللہ نے یہ جان دی ہی ہے اپنے محبوب کے صدقے میں، تو محبوب کے دین کے لیے اگر ہم جان بچائیں تو پھر ایسی جان کیا کام کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب 1976 کے اندر میسا کا قانون لگا تھا، آج اتنا سخت قانون آپ کو کہیں نہیں ملے گا، میسا ایسا خطرناک قانون تھا، جو بندہ اس میں چلا جاتا تھا نا وہ اندر جیل میں سڑ کر کے مر جاتا تھا، ایسا خطرناک قانون۔ اور ایمرجنسی کا دور، اس دور میں جب علماء بک گئے، مفتی بک گئے، اور نس بندی کو انہوں نے جو ہے وہ کسی نے جائز کہہ دیا، کسی نے خاموشی اختیار کی، اس زمانے میں حضور مفتی اعظم ہند نے دلائل کی روشنی میں فتویٰ لکھ کر کے بتایا کہ نس بندی کرانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ جب آپ کو جو ہے وہ مرکزی حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے دباؤ بنایا گیا کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیں، تو آپ نے فرمایا میں نے جو فتویٰ لکھا ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے، یہ فتویٰ آپ دوبارہ نہیں بدلا جا سکتا۔ تو کہا کہ آپ کو بدلنا پڑے گا، کہ فتویٰ تو نہیں بدلا جائے گا، اگر وقت آیا تو حکومت کو بدل دیا جائے گا۔ اور بعد دن اپنی نگاہوں سے لوگوں نے دیکھا کہ حکومتیں بدل گئی، اور سرکار مفتی اعظم ہند کا جلوہ ویسے ہی بریلی کے اندر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ میں موجود رہا۔ اللہ نے ایسی کرامتوں کا آپ کو مالک بنایا تھا، اور دین کے لیے ذرہ برابر بھی نرمی نہیں۔ ایک بار کسی نے سوال کیا کہ یہاں پہ کچھ لیڈر لوگ تقریر کر رہے ہیں اور قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو تم کو سلام کرے تو یہ مت کہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی سلام کرے اس کو مسلمان مانو اس کو۔ اب یہ بڑا جو ہے وہ ایک خطرناک پہلو تھا، قرآن کی آیت میں لکھا ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے تھے اس کی وجہ سے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے پاس سوال آیا، آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ کی شان نزول پڑھو، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ حضرت اسامہ کے سامنے ایک بندے نے کلمہ پڑھا تھا اور آپ نے سمجھا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا، تب یہ آیت کریمہ اتری تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو سلام کرے اس کو تم مسلمان کہہ دو۔ فرمایا کہ اگر قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور پھر تم کو سلام کرے تو کیا اس کو مسلمان مانو گے؟ شیعہ قرآن کو ادھورا مانے اور حضرت علی کو اللہ کے رسول سے افضل مانے اور سلام کر دے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ فرمایا کہ اگر کوئی دیوبندی وہابی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے پھر تم کو سلام کر دے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے؟ ایسے دلائل کے انبار لگا کر کے بتایا یہ صلح کلیوں کی ایک روح ہے، اس کے اندر بہنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کی صحیح تعلیمات یہ ہے کہ جو سنی ہو اسی کو سلام کیا جائے گا اور اسی کے سلام کا جواب دیا جائے گا، یعنی حق بات کے اندر نہ کسی چھوٹے کی رعایت کی نہ کسی بڑے کی رعایت۔ وقت کا گورنر، یو پی کا گورنر آپ سے ملنے آ رہا ہے، آپ کو پتا چلا کہ ایک غریب مرید ہے وہ بہت بیمار ہے، آپ گورنر کی طرف توجہ بھی نہ کی، ملاقات بھی نہ کی اور اس غریب مرید سے ملنے کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ یہ آپ کا کتنے لوگوں نے اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ لوگ آتے تھے پریشان حال، ایک تعویذ مانگتے تھے ایک دیتے، وہ کہتے حضرت ہاتھ پہ باندھنے والا دو تو وہ الگ دے دیتے، کہتے نہیں حضرت پینے والا بھی دو تو پینے والا بھی دیتے، کوئی کہتا ہے جلانے والا بھی دے دیجئے تو جلانے والا بھی، یعنی ذرہ برابر بھی آپ کو غصہ نہیں آتا۔ آج ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے پریشان کرے تو ہم لوگ ناراض اور غصہ ہو جاتے ہیں۔ وہ زمانے کا مفتی اعظم جس کے کاموں کا یہ عالم تھا، ایک لمحے کی فرصت نہیں تھی، لیکن وہ جانتے تھے اللہ کی مخلوق کا دل خوش ہو جائے گا نا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تو وہ مخلوق خدا کو راضی کرنے کے لیے ساری تکلیفوں کو آرام کرتے ہوتے آ کر کے لوگ تعویذ لینے آ جاتے، آپ جلال میں نہیں آتے۔ ناراضگی کبھی کتنی مرتبہ ایسا ہوا، لوگ مسافے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، لوگ ہٹا رہے ہیں، آپ فرماتے ان کو مت ہٹاؤ، بڑی محبت سے آیا ہے، یہ تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن اس کو بھی تو دیکھا کہ وہ کتنی محبتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات بلا شبہ جو ہے وہ کرامتوں کا مجموعہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر وہ کیا کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی شان، اللہ اکبر۔ عزیزان مکرم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کا سایہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دامن کرم سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کہا کرتے تھے نا کہ یہی ریاضت کے دن ہے پھر بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ حضور مفتی ہمیشہ کہا کر جوانی میں جو کرنا وہ کر لو، پھر بڑھاپے کے اندر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر بندہ نیکی بھی کرنا چاہتا ہے نا تو پھر نیکی نہیں کر پاتا، اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔